دو چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے، ہمیں لاوارث نہیں ہونا چاہیے۔ جس جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا، اسے جس وقت جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور جس کے گلے میں کسی کا پھٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے۔ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کپٹ کا تیرا۔ ایک تو وارث والا بندے کو لاوارث نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے، میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب، تو آ تو صحیح نا مسجد میں، میری توجہ کرانا۔ تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا، تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے اجر دوں گا، تو حقوق العباد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چھلک چھلک کے آئے گی، اس میں شک نہیں، لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا نا، اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے سزا دوں گا۔ ایک تو وارث والے بنے، لاوارث نہ بنے، اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کوئی وارث ہے، میرے اگر کوئی آقا ہیں، تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ نسبت بندے کو بچا دیتی ہے۔ جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستّی خیرہ، میں کہتا ہوں اسے ساری خیر ہی ہوتی ہے، 7-8 نہیں، ساری خیر ہی ہوتی ہے۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ادھر آتی نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلے شاہ دیو جانے مینوں اپنی توڑ نبھا لیندے۔ یاد رکھیں لاوارث اور بے وارث نہ بنے۔ جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے ہیں کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائیں، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائیں۔ جڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائیں، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں، محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب، اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو۔ بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا
کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے، اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے، آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو میرے ساتھ بات کر، بچے کو چھوڑ، میرے ساتھ بات کر، وہ سامنے۔ اور ویسے بھی بندہ غشور ہوتا ہے، یار مجھے زیادہ تو نہیں، چلے میں اتنا سیانہ تو نہیں، اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے، ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو، لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے، تو غلط کام کرتا ہے۔ باہر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، میلی آنکھ، وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں، جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود۔ اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں، اسے نہیں پتا خدا کا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے، پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے، لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے۔ ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں، بیعت بھی رسمی، عقیدت بھی رسمی، ارادت بھی رسمی، رسم ہی رسم، نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہے۔ او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی، ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا، بابا اپنی مستی میں جا رہا، تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں،
चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हो रही थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था। उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला। कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ। बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया है साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे हो तो वे काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखे हजरत फुज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लवारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो, ये कोई लावारिसों का टोला है। याद रखें जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारिसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात है, ये क्या बात है। अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा।
کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہے، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوں گے۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے۔ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی۔ کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے۔ کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلا کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے۔ اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز، جانے تو دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے،
مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں۔ حضرت کا وہ مولانا شریف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا، میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا؟ تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں، یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول۔ یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں سورج کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے، تو ہے، اس لیے میں انہیں عذاب
مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی، مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا، وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے؟ میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی؟ اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتی، فٹافٹ نکل جاتی، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لیں، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں، پوری اپنے اندر جو ہے وہ جولانی نسبت کی پیدا کریں۔ بس یہ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھے غلامی میں رکھے، اور مارے تو غلاموں جیسی موت عطا فرمائے۔ حضور کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین اور اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب بڑی سادہ باتوں کو بھی کفار الجھا رہے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، زمین و آسمان کی سیر کر کے لوٹ آیا ہوں، بڑا مشکل کام تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل اسے مانے گا کون؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس کی تصدیق کی، آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان
عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی، اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، غیر مشروط۔ ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے، سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے، یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت۔ اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کی حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے، مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا، جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے ہیں، یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے
دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں، یہ میرے ہیں۔ میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا، صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے چندے۔ جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے؟ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی۔ اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو
پھر تو بڑی خرابی کرتی. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ, بڑی, اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں, اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو, ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا, ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں, اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں, سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں, آپ ان کا کوئی کلام سنائیں, تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت, وہ دعوت دین نہیں دے رہے, بتا کیا رہے ہیں. تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا, تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی, اس کے نیچے کچھ جگہ تھی, میں نے جا کے جلدی سے صاف کی, میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا, اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی, امامہ کھول کے بچھایا, کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. ہاں میری بات کو سمجھے, جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے, جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا, چھاؤں کا, کپڑے کا, آنے کا, بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے, آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے, اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز, اور پردیس کا ماحول ہے, مسافر ہیں ہم. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے, اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے. لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے, پیالہ بھی دھو لے. کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو. میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا, جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو. پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا, اس نے کہا بڑی دور ہے. میں نے کہا تو دور نہ بتا, بس ایڈریس بتا. میں دوڑ کے گیا کنویں پہ, جا کے ہاتھ دھوئے, پیالہ دھویا, پانی بھرا, واپس آیا, اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے, پھر میں نے دودھ دھویا, پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ, اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا. اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں, سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں, اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے, اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی پیچ و تاب راضی, کبھی سوز و ساز رومی. کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا, جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی. کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا, اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا, اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے, کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, وہ تنہائی تھی, ایک میں تھا, حضور تھے. اس دن میں اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا, نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا, حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا, اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا, اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں. سردار تھے, اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے, حضور کی غلامی میں آ گئے. پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا. مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے, دودھ دھو کے دے دیتے, تم پی لو کچھ بیچ لو. جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں, کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے, ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے, اب تو آپ امیر بن گئے, ابھی بھی آئیں گے؟
تو حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں۔ عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا۔ ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہمارا پھر سوچیں بدلتی ہیں۔ گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں، انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے، اور آج کل کی عمارتیں نہیں۔ آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے 1 پایا اس کا ہیل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں، اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا۔ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ۔ حضور یہ چلیں آپ نہ پئیں، پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جاؤں، لے جاؤ۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے، اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹ دیں۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں۔ عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے، دیر تک۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت، 2-3 گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ
اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی۔ سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا نا، کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزوں کا، پتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے ہیں، اسی سادگی میں، اسی میں ہم، اور محتاط زندگی۔ میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے، اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے، اس کا تو تقویٰ بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے، چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے، اب تو اس کو بہت محتاط ہو۔ ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنے مینوں کدی پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا، تے غوث پاک دے منن والے نے تو زیادہ پرواہ کرنی، میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کرنی ہے، میں داتا صاحب کا ماننے والا، او بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے خلیفہ بت سید صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، وضو تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا۔ کہتے میں وضو کر رہا تھا، وضو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے، کہتے میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کہنے لگا تسی حاجی صادق صاحب دے مرید ہو؟ میں کیا تین کیوں پتہ ہے؟ کہنے اے جڑا تقوی ہے نا، اے جڑی احتیاط ہے انہاں بابیاں جی ویکھی ہے، آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو کسی نے آ کے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، تو وہ کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں، یہ دو چار چیزیں اپنی اصلاح کے لیے یاد کی ہیں، ہمیں لڑنا کوئی نہیں آتا۔ تو اس جو بحث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسی فقیر دا منن والا ہے تو، کسی درویش دا مرید؟ اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں۔ تو مجھے اتنی تسلی ہوئی بات کی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال رکھ لیں تو فقیری تھوڑی ہے، آپ کے لب و لہجے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ
درویش ہیں، آپ کا انداز صوفیاء والا ہے۔ محتاط زندگی گزاری جناب صدیق اکبر نے، احتیاط۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، تو وہ اکثر آپ کے لیے کچھ چیز لے آتا تھا۔ غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے، وہ کچھ چیز لے آتا، آپ کھا لیتے۔ ایک دن وہ کچھ چیز لے کے آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی، تو لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا۔ تو غلام کہتا ہے حضور پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں۔ فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، تو بتا کہاں سے تو لایا؟ تو اس نے کہا یہ تو دور جاہلیت میں میرا کسی کے ساتھ کو معاملہ تھا، کو میں نے جنتر منتر کیا تھا، تو اس سے پیسے لینے تھے، وہ آج ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں۔ اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے نا، ان کو پتہ تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے، انہیں پتہ تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا۔ ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا، لیکن وہ غیر محتاط نہیں ہوئے۔ ڈگری مل گئی، سند مل گئی جنتی ہونے کی، لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی۔ فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں، اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا۔ یہ ان کا تقوی، پرہیزگاری، محتاط زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے، حضور کی غلامی بھی کرنی ہے تو کھل کے، خدمت بھی کرنی ہے تو کھل کے، لیکن بات بھی ماننی ہے تو پوری کھل کے۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس نسبت ہے میں کرتا کراتا کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ حضور نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، آج یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ سب خاموش ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، انہیں پتا تھا نا یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ کام نبی پاک کے، تو وہ ان میں لگ گئے تھے۔ حضور میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں نے کیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر ہم نے تو طے کر لیا۔ جب حضور نے چوتھی چیز پوچھی نا کہ آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، تو پھر ہم نہیں بول رہے تھے، ہمیں پتا تھا کس نے بولنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، جو بات حضور پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے۔ تو کریم ابو فرمانے لگے یہ جو ابوبکر صدیق ہے نا، ان میں 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ بات اس بات پر ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک تو دین کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا۔ ہم نے غیر مشروط محبت کرنی ہے رسول کائنات کی ذات کے ساتھ، غیر مشروط محبت اللہ والوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے غیر محتاط نہیں ہونا۔ جب کوئی کسی کو آ کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کس کے مرید ہو، کہاں آنا جانا رہتا ہے، کس کو سنتے ہو، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کرنا ہے۔ ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ہم نمائندے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے بزرگوں کے۔ ہمارے اقوال سے لوگ عکس کریں گے کہ ہماری تربیت کس نے کی۔ ایک تو اپنے آپ کو محتاط کریں، اور دوسرا یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ روز ایک حدیث حضرت صدیق اکبر کے فضائل کی پڑھیں، روز سنائیں۔ اگر آپ کو میڈیا چلاتے ہیں تو روز ایک روایت وہاں آپ جو ہے وہ اس کو لائیں، ان کا کوئی قول، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی تذکرہ، اس لیے کہ